ہم شو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن شو کا آغاز ہم جس خبر سے کرنے جا رہے ہیں وہ ایسی خبر ہے کہ جس نے دیکھنے والوں کے دل دہلاتی ہے۔ ماں جیسی ہستی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اپنی ماں سے اونچی آواز میں بھی بات کر سکتے ہیں؟ سوچئے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بدبخت، ایسے بدنصیب لوگ بھی موجود ہیں جو کہ 2 کوڑیوں زمین کی خاطر اپنی ماں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، اور اتنے برے طریقے سے نشانہ بناتے ہیں۔ آپ نے دیکھا پرسوں سے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہے جس میں یہ ارسلان نامی شخص نے اپنی ماں کو بری طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ ان کی بہن زوبیہ میر بار بار اپنے بھائی کو روکتی رہی، اور ویڈیو اس لیے بنائی کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے جی ویڈیو کیوں بنائی، روکا کیوں نہیں؟ تو پہلے بہن کو بھی مارا تھا، اور بہن کہتی میں نے ویڈیو اس لیے بنائی تھی شفاعت کیونکہ لوگ ہماری بات کا یقین نہیں کرتے تھے۔ ڈیفینیٹلی جی، میرے خیال میں بڑی بہادری کا کام ہے کہ جنہوں نے ویڈیو بنا کے اس ایویڈنس کو ریکارڈ کر لیا، لیکن قانون میں اس حوالے سے چونکہ کوئی واضح قانون سازی نہیں ہے اور ہمارے جو مقننہ ہے ان کو بین لگانے سے فرصت نہیں ہے، تو ہوا یہ کہ اتنے سنگین جرم ہے جو کہ شاید قانون کی زبان میں تو کوئی سنگین جرم نہیں تھا، لیکن ہمارے معاشرتی اقدار کے حوالے سے ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ اس جرم میں ضمانت قبل از گرفتاری ہو گئی۔ اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کیا، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ گھریلو معاملات تھے، ابھی وہ سلامت ہے، جن کا گھر ہے، پولیس کچھ بھی نہیں کر رہی ہے، ایف آئی آر کٹوا دی ہے۔ میں تو ہاسپٹل تھی، کسی توڑ پھوڑ کی ہے، بیوی کی وجہ سے اس نے مجھے مارا ہے۔ پہلے کیوں نہیں میرے بیٹے نے مجھے مارا؟ یہ 5ویں دفعہ حملہ ہوا ہے۔ شفاعت، ابھی جو ویڈیو ہماری اسکرین پہ چل رہی ہے، اس مطلب کچھ سیکنڈز ایسے ہیں جو کہ میں دیکھ پائی، اس کے علاوہ میں یہ پوری ویڈیو دیکھ ہی نہیں پائی کہ ایگزیکٹلی کس طریقے سے مارا، کیونکہ جب وہ اپنی ماں کو زمین پہ گھسیٹ کے اس کو مارا تھا، اس کے بعد شفاعت مجھ سے یہ نہیں دیکھا گیا۔ ہاؤ کین، میں امیجن بھی نہیں کر سکتی کہ ایک ماں جس کے لیے ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ ایک میاں محمد بخش سرکار کا ایک شعر ہے کہ پاک محمد نے فرمایا تسی کر لو خدمت ماں دی، جس نے کعبہ تک نہ ہوئے وہ تک لوے صورت ماں دی۔ ماں کی وہ ایک حدیث شریف میں بھی ہے، یہ شعر ایک حدیث شریف کے مفہوم میں ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ جو شخص صبح سویرے اٹھے اور اپنے والدین کی زیارت کر لے تو گویا ایسے ہے کہ جیسے اس نے کعبہ کی زیارت کر لی۔ یہ اس حد تک ماں کا مقام ہے، اس حد تک والدین کا مقام ہے، اور یہ وہ بدبخت شخص ہے جو جائیداد کی خاطر اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے، تشدد کر رہا ہے، اور پھر اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہا ہے۔ اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے شیملیسلی۔ ہم نے جیسے کل بھی بات کی کہ ان کی بہو نے شیملیسلی اپنی نند کے کیریکٹر کو بھی اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی، اور یہ تو جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے والے سے بات بھی کرے تو اللہ نے ان کو بھی کہہ دیا تھا کہ موسیٰ بچ گئے کیونکہ اب ماں نہیں ہے جو کہ دعا کرے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایسے حالات بھی کبھی زندگی میں دیکھنے تھے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اسی والے سے جو کل افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، ہم بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اطلاعات پنجاب فیاض حسن چوہان صاحب، ان سے بات کریں گے۔ فیاض صاحب، ایک نہایت ہی دلخراش واقعہ، ایک ایسا واقعہ جس کو ہم نہیں امیجن کر سکتے کہ ایسا کبھی واقعہ ہو بھی سکتا ہے، اور یہ جو واقعہ ہے یہ آپ کے حلقے کا معاملہ ہے۔ ماں اور بیٹی کا شکوہ ہے کہ پولیس ان سے تعاون نہیں کر رہی تھی، ایف آئی آر درج کرنے میں بھی ان کو کافی زیادہ مشکلات پیش آئی ہیں، اور اب دیکھا جائے تو ملزم بھی ضمانت پر رہا ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ یہ بنیادی طور پہ میرا حلقہ اور میرا علاقہ ہے، وہاں پہ یہ خاتون غزالی باجی ہیں اور میری چیف سپورٹر ہیں، میری عزیزہ ہیں۔ ان کا صبح مجھے فون آیا تھا 11 بجے، اور ان کی بیٹی زوبیہ کا، اور انہوں نے اپنی یہ ساری چیزیں مجھے بھیجی ہیں، اور پھر ساتھ ہی جب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے اس کا ایکشن لیا، انہوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ یہ پنڈی کا معاملہ ہے، اس کو دیکھیں۔ میں نے فوری طور پہ سی پی او رول پنڈی ایس این یونس صاحب سے رابطہ کیا، ایس ایچ او جو ہے وہ تھانہ صادقآباد ریحان طاہر سے رابطہ کیا۔ میں نے ان کو کہا کہ فوری طور پہ اس لڑکے کو، شیطان سے انسان کو گرفتار کرو۔ انہوں نے چھاپے مارنا شروع کیے تو اس نے ڈر کے مارے بیل بیفور اریسٹ کروا لی، اور بیل بیفور اریسٹ کروا کے یہ شامل تفتیش ہو گیا۔ اس کی ویڈیو اور اس کی فوٹویں میں نے میڈیا میں جاری کر دی ہیں۔ تو اب یہ شامل تفتیش ہو گیا ہے، اور جیسے ہی اس کی ضمانت کینسل ہوگی انشاءاللہ اس کی بیوی کو اور اس کو گرفتار کریں گے۔ اور میں نے پھر سی پی او راولپنڈی ایس این یونس صاحب کو کہا کہ فوری طور پہ ایس پی کی قیادت میں ڈی ایس پی ایس ایچ او کو ان کے گھر بھیجیں اور محترمہ کو سیٹسفائی کریں۔ اور محترمہ کو میں نے کہا کہ یہ پولیس ساری آپ کے پاس آ رہی ہے، اور آپ اپنی مرضی سے بتائیں کہ آپ کس قسم کی جناب ساری کارروائی چاہتی ہیں۔ اور پھر جب پولیس گئی وہاں پہ تو پھر میری بات کروائی ایس پی نے،
اور SHO نے جناب غزالی باجی سے بڑی بڑی ڈیٹیل بات ہوئی. انہوں نے کہا جی میں 100% سیٹسفائیڈ ہوں پولیس کی کارروائی سے. وہ ویڈیو بھی میں نے جناب میڈیا میں جاری کر دی ہے. اور اب انشاءاللہ جناب جیسے ہی اس کی ضمانت کینسل ہوگی, بیل بیفور اریسٹ, اس کو گرفتار کریں گے اور قانون کے مطابق کارروائی کر کے اس کو جناب نشانہ عبرت بنائیں گے انشاءاللہ. فیاض صاحب, اس فیملی نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہمیں اب جان کا خطرہ ہے. ان کی جو بیٹی ہے خاتون کی, انہوں نے بھی کہا ہے کہ اب یہ معاملہ آگے بڑھ گیا ہے چونکہ بھی معاملہ سامنے آ چکا ہے, سیکیورٹی خدشات ہیں ان کو. کیا کیا ہے آپ نے اس حوالے سے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. شروع میں اس کو پولیس نے جو ہے وہ فیملی میٹر سمجھ کے کہ یا آپس میں ان کا خانگی لڑائی جھگڑا ہے اس کو ایزی لیا. لیکن جیسے ہی جو ہے نا یہ ایشو میڈیا پہ آیا اور پھر میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی ہدایت میں جو ہے نا وہ جیسے میں انٹر ہوا اور پھر میں نے صبح سے لے کے آج ابھی تک میرا CPO سے جو ہے وہ رابطہ ہے. اور اب جیسے ہی انشاءاللہ اس کی ضمانت ہوگی, پہلی پیشی پہ انشاءاللہ ہوگی, تو پھر اس کے بعد اس کو جناب قانون کے دائرے کے اندر رکھتے ہوئے اس کو انشاءاللہ نشانہ عبرت بنائیں گے. بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود ہے فیاض الحسن چوہان صاحب اور اسے بتا رہے تھے راولپنڈی پولیس کے CPO محمد احسن یونس کے حکم پہ SHO راول جو ہے اور DPO نیو ٹاؤن, یہ تمام افراد جو ہیں یہ تشدد کا نشانہ بننے والی اس ماں کے گھر پہنچے, ان کے پیروں میں بیٹھے, اور یہ علامتی طور پہ میرے خیال میں انہوں نے ایک بڑا اچھا جسچر دیا ہے کہ مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, اور اگر کسی ایک کی ماں کو تکلیف پہنچے تو سارا معاشرہ لرز جاتا. لیکن شفاعت, ایک چیز ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جب بھی پولیس اسٹیشن میں اپنے کوئی گھر کا ایشو لے کے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ صلح صفائی کرا دی جائے اور گھر کا معاملہ ہے گھر میں ختم کیا جائے. جب تک مطلب یہ خود بھی لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ پولیس اسٹیشن تب ہی پہنچیں گے جب معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. ہوتا کیا ہے کہ جب کسی خاتون کو بھی میاں کی جانب سے, ان کی سسرال کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اور جب وہ پولیس اسٹیشن جاتی ہے شکایت لے کے تو پولیس کی جانب سے, یا پولیس کو گھر بھی بلاتے تو پولیس شفاعت ان کو یہ کہتی ہے کہ جی گھر کا معاملہ اس کو رفع دفع کریں. اور پھر بعد میں ہوتا کیا کہ جسٹ بیکاز اس نے ایک بریو اسٹیپ لے کے پولیس کو انوالو کیا ہوتا ہے, اس کو اس کا خمیازہ مزید بھگتنا پڑتا ہے. ہمارے مقننہ, ہماری قانون ساز فیکٹریاں جن کو ہم اسمبلیاں کہتے ہیں, وہاں پہ ایک انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ بین لگا دو, اس کو بین کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو, فلانے پہ جرمانہ کیا جائے, اس سے زیادہ آگے قانون سازی کا تصور ہی نہیں ہے. اور یہ وہ معاملات ہیں جن کے اوپر اسٹیٹ کو اب بڑی سیریس قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بھی ڈومیسٹک وائلنس کو 337 ہے یا 337 بھی لگا دیں جہاں ضمانت قبل از گرفتاری ہو جائے, اور ایسے سنگین جرائم میں ملوث افراد کھلے عام گھومتے پھریں. اور اس سے ہوتا یہ ہے مدیہ ان دی اینڈ کہ ڈومیسٹک وائلنس پروموٹ ہوتا ہے اور لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار پولیس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, قانون ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس لیے اور وہ آپ اور مزید شیر بن جاتے ہیں, وہ اور ذرا بریو بن جاتے ہیں, کہ ان کو پتا ہے کہ ایسا کوئی قانون نہیں جس کی وہ گرفت میں آ سکیں. خیر جی,